ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گھنے جنگل میں ایک خرگوش اور کچھوا رہتے تھے۔ خرگوش اپنی تیز رفتاری کے باعث پورے جنگل میں مشہور تھا اور اسے اپنی تیز رفتاری پر بہت ناز تھا۔ وہ اکثر دوسرے جانوروں کے سامنے اپنی تیز رفتاری کے قصے سنایا کرتا تھا اور اپنی بڑھائی کیا کرتا تھا۔ دوسری طرف کچھوا ایک سادہ اور صابر مخلوق تھا جو آہستہ آہستہ مگر مستقل مزاجی سے چلتا تھا۔ خرگوش ہمیشہ اپنے دوستوں کے سامنے کہا کرتا تھا، میرے جیسا تیز رفتار جانور کوئی نہیں ہے، میں تو بجلی کی مانند دوڑتا ہوں۔ کچھوا اس کی یہ باتیں خاموشی سے سنتا تھا، لیکن ایک دن اس نے خرگوش سے کہا، خرگوش بھائی، تیز رفتاری سے زیادہ اہم صبر اور مستقل مزاجی ہوتی ہے۔ خرگوش نے کچھوا کی بات سنی اور قہقہا لگایا، تمہاری رفتار دیکھ کر تو یہی لگتا ہے کہ تم کبھی منزل تک نہیں پہنچو گے، تم میری رفتار سے مقابلہ کیسے کر سکتے ہو؟ کچھوا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہم ایک دوڑ لگا کر دیکھ لیتے ہیں، پھر فیصلہ ہو جائے گا کہ کون جیتتا ہے۔ خرگوش حیران ہوا کہ ایک سست رفتار کچھوا کیسے اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کی بات کر سکتا ہے، مگر اس نے چیلنج قبول کر لیا۔ دوڑ کی تاریخ طے ہوئی اور جنگل کے تمام جانوروں کو اس دلچسپ مقابلے کی خبر ہو گئی۔ جنگل کے مختلف جانور جیسے کہ ہرن، بندر، ہاتھی اور طوطے سبھی اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ مقابلہ شروع ہونے سے پہلے سب نے کچھوا کا مذاق اڑایا اور کہا، تم خرگوش سے کیسے مقابلہ کر سکتے ہو؟ تم تو بہت سست ہو۔ مگر کچھوا نے سکون سے کہا، میرے لیے یہ دوڑ صرف جیتنے کی بات نہیں، بلکہ یہ ثابت کرنے کا موقع ہے کہ صبر اور مستقل مزاجی سے بھی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ دوڑ شروع ہوئی، خرگوش تیزی سے دوڑ پڑا اور کچھ ہی لمحوں میں کچھوا سے بہت آگے نکل گیا۔ اس نے پیچھے موڑ کر دیکھا تو کچھوا بہت پیچھے تھا، جیسے کہ وہ دوڑ میں حصہ ہی نہیں لے رہا ہو۔ خرگوش نے سوچا، میں تو بہت آگے ہوں، کچھوا تو ابھی دور دور تک نظر بھی نہیں آ رہا، میں تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہوں۔ یہ سوچ کر خرگوش ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا اور نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ جب کچھوا منزل کے قریب پہنچا تو اچانک خرگوش کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا کہ کچھوا اس سے آگے نکل چکا ہے اور منزل کے قریب ہے۔ خرگوش جلدی سے اٹھا اور پوری رفتار سے دوڑنے لگا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ کچھوا پہلے ہی منزل پر پہنچ چکا تھا اور دوڑ جیت چکا تھا۔ خرگوش کے چہرے پر شرمندگی تھی اور جنگل کے تمام جانوروں نے کچھوا کو مبارکباد دی۔ سب نے اس کی صبر اور مستقل مزاجی کی تعریف کی۔ خرگوش نے کچھوا سے کہا، میں نے ہمیشہ اپنی رفتار پر فخر کیا، مگر آج تم نے مجھے ایک بہت اہم سبق سکھایا ہے کہ تیز رفتاری کے بجائے صبر اور مستقل مزاجی زیادہ اہم ہے۔ کچھوا نے مسکرا کر کہا، ہم سب کی اپنی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں، لیکن جو مستقل مزاجی اور صبر کے ساتھ اپنی منزل کی طرف بڑھتا ہے وہی حقیقی کامیاب ہوتا ہے۔ اس دن کے بعد خرگوش نے ہمیشہ کچھوا کی باتوں کو یاد رکھا اور زندگی میں کبھی بھی غرور نہیں کیا۔ اس نے سیکھ لیا کہ صرف تیزی ہی نہیں، بلکہ صبر اور مستقل مزاجی بھی کامیابی کا اہم حصہ ہے۔ جنگل کے باقی جانور بھی اس کہانی سے سبق حاصل کر کے اپنی زندگی میں مستقل مزاجی کو اپنا شعار بنانے لگے۔ نتیجہ، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی میں کامیابی صرف تیز رفتاری سے نہیں ملتی، بلکہ صبر، محنت اور مستقل مزاجی سے بھی حاصل ہوتی ہے۔ ہر فرد کی اپنی رفتار اور خصوصیات ہوتی ہیں، لیکن جو شخص اپنے ہدف کی طرف صبر اور استقامت سے بڑھتا ہے وہی آخرکار کامیاب ہوتا ہے۔